السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنبیہ الغافلین نامی کتاب کے پیج 452 پر بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے جو دو آدمی تھے، ان میں سے ایک تو بہت عابد تھا کہ اس کی عبادت کی اتنی زیادہ کثرت تھی کہ یہ بات کسی پر چھپی ہوئی نہیں تھی کہ بہت ہی عبادت گزار آدمی ہے، اور دوسرا آدمی بہت بڑا سخت، آپ سمجھ لیں فاسق اور فاجر قسم کا آدمی تھا۔ تو ظاہراً ان کا یہ حال تھا۔ عابد فوت ہو گیا، بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ بتایا گیا کہ یہ عابد دوزخ میں ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ فاجر و فاسق شخص بھی فوت ہو گیا، تو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیلات معلوم کرنے کے لیے پہلے عابد کے گھر گئے۔ اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے سارے اعمال سب کے سامنے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت عبادت گزار تھا اور عبادت میں ہمیشہ سبقت کیا کرتا تھا۔ فرمایا اچھا کوئی خاص عمل ہے تو بتاؤ۔ کہنے لگی بستر پر لیٹتے وقت وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا دین برحق ہے تو پھر تو ہمارے مزے ہوں گے۔ یعنی اس کو اس بارے میں یقین نہیں تھا۔ وہ ظاہراً بہت عبادت گزار آدمی تھا لیکن اس میں ایمان نہیں تھا، وہ یقین سے یہ کام نہیں کرتا تھا۔ اس کے اندر یہ اگر تھا کہ اگر ایسا ہوا تو مزے ہو گئے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ تو ایسا شخص اپنے ایمان کے اعتبار سے ایمان سے خالی تھا اور ظاہر کے اعتبار سے بہت عبادت گزار تھا۔ فاجر کے پاس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی سے ملاقات ہوئی، تو اس سے پوچھا کہ کوئی عمل بتاؤ اس کے کہ وہ کیا عمل کرتا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ بڑا گناہ گار آدمی تھا۔ فرمایا کوئی خاص عمل ہو تو بتاؤ، کوئی ایسی چیز جو تمہیں یاد آئے کہ کوئی خاص کام کرتا ہو۔ تو اس نے کہا بس وہ ایک کام ایسا کرتا تھا کہ رات کو لیٹتے وقت وہ اپنے رب سے کہا کرتا تھا کہ لا الہ الا اللہ والحمد للہ علی ما جاء بہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، والحمد للہ علی ما جاء بہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور وہ جو دین لے کر آئے ہمارے لیے تاکہ ہماری ہدایت کا سامان ہو۔ تو اس کا ایمان بڑا زبردست تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم ظاہر داریوں کے چکر میں پڑے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا اپنے رب کے ساتھ کس کا کیا معاملہ ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور ہمارے رب نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور ہمیں اس میں جانا بھی نہیں چاہیے۔ بے شک ہم ظاہر پر ہی بات کریں گے، کوئی کام غلط ہوتا ہوا ہو تو ہم اس کو منع کریں گے، اور کوئی کام صحیح ہوتا ہو تو اس کو ترغیب دیں گے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے، جیسا کہ آپ نے اکثر ٹی وی آرٹسٹ وغیرہ سے یا اسٹیج شو میں ناچنے والی عورتیں یا اداکارائیں یا فلموں میں کام کرنے والی بظاہر کلمہ گو خواتین اور ہوں یا مرد ہوں، زیادہ تر خواتین سے سنا ہوگا کہ یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ نہیں جی، گناہ ہے یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ گناہ کو ایک تو ترغیب دے رہے ہیں، پھر اس پر ڈھٹائی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ تائب ہوں، شرمندہ ہوں کہ جو کام میں نے کیا ہے یا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں غلط ہے، آپ الٹا کہہ رہے ہیں میرے اور میرے اللہ کے درمیان کی بات ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بے شک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کچھ معاملات ہوتے ہیں، پر گناہ تو گناہ ہے۔ گناہ کے بارے میں بالکل کہا جائے گا کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ ہم انسان کے حیثیت سے ظاہر پر ہی بات کر سکتے ہیں۔ تو اینی وے اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کو، اور یہ ایکسپلینیشن میں نے اس لیے دی تاکہ کسی کے دماغ میں اگر یہ سوال بھی ابھرے تو جواب مل جائے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ایمان کو پختہ کرو، یہ نہیں کہ فسق و فجور میں پڑے رہو اور ایمان پختہ ہو، نہیں، نیک عمل بھی کرو، عابد بنو اور ایمان پختہ رکھو۔ ایمان پختہ نہیں ہے تو پھر یہ معاملات جو ہے نا یہ ڈھل مل ہو جائیں گے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو معاملات تھوڑے بھی ہوں گے نا تو بھی بڑے مضبوط ٹھہریں گے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد شفا دے، اس لیے میں ذرا طبیعت سنبھلتی ہے تو آپ کے لیے ایک آدھ چھوٹا درس دے دیتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ بہتری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔